بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، آج میں علم العادات کی روشنی میں ایک معلوماتی حساب پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی دوسرے شخص کو علم غیب تک کسی قسم کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب ملا کہ قیامت کے بارے میں علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی حساب کی طرح موسمی حال اور احوال اور بارشوں کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کا بھی علم غیب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق گنتی، کاؤنٹنگ، اعداد و شمار اور حساب کتاب سے ہے، اور شمارش کا تعلق انسانی علم سے ہے۔ انسان کے پاس علم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ کہ جوڑے کی شادی ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، اس سوال کا تعلق بھی علم العادات، شمارش، گنتی، حساب اور اعداد و شمار سے ہے، نہ کہ علم غیب سے۔ مختلف فیلڈ کے یہی شمارش اور حساب کتاب تاریخ اسلام کی عظیم ہستیوں اور اولیاء اللہ کی کتابوں اور تصنیفات سے لیے گئے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ آج میں عربی کی مستند ترین اور معتبر ترین کتاب سے جوڑوں میں شادی، نکاح اور نصیب معلوم کرنے کا حساب پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے ناظرین، اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں، جس پر یہ حساب کتاب درج ہے۔ ریڈ لائن سے عربی متن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے متعلقہ کتاب دیکھ لی جس کے عمل کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 16 سال پہلے ایران سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے، جس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فلان لڑکی یا لڑکا شادی، نکاح اور نصیب میں ہے یا کہ نہیں ہے، اپنا نام اور اس لڑکی کا نام لکھ کر اس کی اعداد نکالیں، اعداد کو جمع اور ٹوٹل کریں۔ اس کے بعد اس ٹوٹل کو 5 پر تقسیم کریں۔ اگر پورا تقسیم ہو گیا یا 1 باقی رہا یا 3 باقی رہا تو وہ لڑکا یا لڑکی نصیب میں ہے اور شادی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد 2 باقی رہے یا 4 باقی رہا تو وہ لڑکی یا لڑکا نصیب میں نہیں ہے، شادی نہیں ہوگی۔ 58 سین میم شین با ایران۔ ناظرین گرامی، کسی بھی روحانی وظیفہ و عمل کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، خلوص نیت، ایمان راسخ، یقین کامل، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے۔ خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و اعمال کی بنیاد ہے۔ شک و تردد کو دل سے نکال دیں۔ پڑھائی میں جو شرائط اور گنتی ہے اس کو پوری کریں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے ناظرین۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نصیب دیکھنے کے لیے حساب کتاب اور اعداد و شمار کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے، نام انتخاب کرنے اور عدد نکالنے کا طریقہ۔ یہ یاد رکھیں ناظرین کہ ہمیشہ نام سے مراد ہوتا ہے پورا اور مکمل نام۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ نام کے ساتھ والدہ کا نام ضرور آئے گا۔ انسان کی شناخت والدہ کے نام سے ہوتی ہے، والد کے نام سے نہیں، کیونکہ والدہ کا حقیقی ماں ہونا ثابت ہے اور والد کا حقیقی باپ ہونا کنفرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ناظرین کہ سارے نام جتنے بھی ہیں، اپنا نام اور والدہ کے نام،
سرکاری ڈاکومنٹس اور دفتری کاغذات کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ کسی ایک حرف کی کمی بیشی یا کسی ایک حرف کا فرق بھی نہ ہو۔ لڑکا لڑکی اور ان کی ماؤں کے چاروں نام سرکاری آفیشل ڈاکومنٹس کے مطابق لیں، کاغذ پر لکھیں۔ سرکاری ڈاکومنٹس کیا ہے؟ جنم پرچی، میٹرک سرٹیفکیٹ، کالج یا یونیورسٹی ڈگری، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بجلی بل، نکاح نامہ، جائیداد رجسٹری وغیرہ، یہ سارے سرکاری ڈاکومنٹس ہیں، اسی کے مطابق آپ نے نام لینے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، جدول آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، جس میں حروف لکھے گئے ہیں الف سے یہ تک، اور ان کی اعداد بھی ان کے سامنے ان کے برابر لکھی ہوئی ہے۔ جدول سے چاروں ناموں کے ہر ایک حرف کی عدد لیں، ہر ایک حرف کی عدد اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ سارے جتنی بھی ٹوٹل اعداد ہیں ان کو سب کو آپ جمع اور ٹوٹل کریں۔ جمع کرنے کے بعد اس ٹوٹل عدد کو 5 پر تقسیم کریں۔ اگر باقی صفر ہو، یعنی اگر پورا تقسیم ہو گیا ہو، یا یہ کہ باقی 1 ہو، 1 بچا، یا یہ کہ باقی 3 باقی رہے، 3 باقی رہا، ان 3 صورتوں میں وہ لڑکی یا لڑکا نصیب میں ہے اور شادی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر باقی 2 ہو، 2 عدد باقی رہے، یا 4 باقی ہو، تو وہ لڑکی یا لڑکا نصیب میں نہیں ہے اور شادی نہیں ہوگی۔ آسان اور مختصر طریقہ میں سمجھاتا ہوں۔ 3 صورتوں میں مطلوبہ رشتہ نصیب میں ہے، شادی ہوگی انشاءاللہ۔ 3 صورتوں میں، پہلی صورت یہ کہ اگر باقی تقسیم کرنے کے بعد باقی صفر ہو، یعنی ٹوٹل عدد پورا 5 پر تقسیم ہو، یہ اس صورت میں جو نا شادی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر باقی 1 بچے، 1 باقی ہو، تب بھی شادی ہوگی، نصیب میں ہے وہ لڑکا یا لڑکی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر باقی 3 ہو، 3 عدد باقی بچے، تب بھی ان 3 صورتوں میں شادی ہوگی انشاءاللہ، وہ نصیب میں ہے وہ لڑکا یا لڑکی۔ اور ان 2 صورتوں میں مطلوبہ رشتہ نصیب میں نہیں ہے اور شادی نہیں ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر باقی 2 بچے، 2 عدد باقی رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر باقی 4 بچے، 2 یا 4 اگر بچتے ہیں اور باقی رہتے ہیں، اس صورت میں شادی نہیں ہوگی، وہ نصیب میں نہیں ہے۔ یہ نوٹ کریں ناظرین کہ عربی میں گاف نہیں ہے، گاف، اس کی جگہ آپ نے کاف لینا ہے، کاف، گاف کی جگہ کاف لینا ہے۔ نگہت، نگہت میں گاف کی عدد نہیں ہے، عربی میں گاف نہیں ہے، اس کی جگہ کاف لینا ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔